بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ شب آپ نے ہمارے لاسٹ ولاگ میں دیکھا کہ ہم نے غار حرا کے سفر کو مکمل کیا۔ غار حرا گئے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس در اقدس پر ہم حاضر ہوئے جہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں کی مشکلات، وہاں پر چڑھنا، وہاں پر جانا، وہاں کی روشنی، لوگوں عشاق کا ایک مجمع تھا جو وہاں پر تھا۔ اس تمام سفر کو مکمل کرنے کے بعد اب جب ہم آج صبح اٹھے، ناشتہ کیا، ظہر کی نماز ادا کی، اب نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد ہم روانہ ہو رہے ہیں اس مقام کی جانب جس مقام کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ آج کی ہماری جو زیارت ہے اس زیارت میں صلح حدیبیہ اور اس کے ساتھ حضرت ام میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ مزار ہے۔ یاد رکھیے آپ امہات المومنین میں سے ہیں اور آپ کا بڑا مقام ہے اعلیٰ و عرفہ۔ ہم اس مقام پر انشاءاللہ جا رہے ہیں۔ آئیں اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔ سفر عشق میں ہم نے اب تک جہاں آپ کے سامنے شہر مکہ کے مختلف مقامات اور مقدس زیارات کے حوالے سے آپ تمام کو آگاہ کیا، اور آخری ولاگ غار حرا کی اہمیت، وہاں پر آنے والے زائرین کے لیے سعودی حکومت کی جانب سے شاندار انتظامات کے حوالے سے بھی آگاہی فراہم کرتا نظر آیا۔ آج ہم آپ کو شہر مکہ میں موجود ام المومنین حضرت ام میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار کی جانب لیے چلتے ہیں۔ ہم اس مزار کے لیے براستہ النسیم ہدایہ روڈ سے روانہ ہوئے، اور یہ راستہ کم و بیش آدھے گھنٹے کی مسافت پر مشتمل ہے۔ آپ کا مزار اس مقام پر موجود ہے جہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے حالت احرام میں نکاح فرمایا۔ اس کے حوالے سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس مزار مبارک کے اطراف سے روڈ نکالنے کی نیت سے تو جتنا بھی مشینری، جتنا کچھ تھا وہ مشینری وہ کام ہی نہ آ سکی، اور یہاں پر تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کرامت بھی ہے اور بابرکت شخصیت ہے۔ یہاں آئیں، یہاں پہ جو خوشبو کا ضرور، اور یہاں پر جو تمام اس سے آپ فائدہ اٹھائیں انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے لیے یہ نشانیاں ہیں اور یہ وہ مقامات ہیں کہ جہاں سے ہم ایک اپنی روحانی تسکین کے لیے آتے ہیں، اور روحانی طور پر ہم یہاں سے ایک پاور لیتے ہیں، اور اس کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گناہوں سے اور ان گناہوں کی دنیا جس کی جانب ہم چلے جائیں گے کہ اسی دنیا کے چکروں میں صبح سے شام ہوگی، شام سے رات ہوگی، کبھی نماز قضا ہو رہی ہے، کبھی کوئی معاملہ ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے تمام معاملات سے محفوظ رکھے، یہاں پہ اپنے بچوں کے لیے سب کے لیے دعا کریں۔ اور یہ دیکھیے یہ جو چار دیواری ہے یہ ہے مقام حضرت ام میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ دیکھیے ہم تمام اس مزار تک پہنچے ہیں۔ آئیں اب یہاں اترتے ہیں، آپ تمام کو بھی اس مقام کی زیارت کرواتے ہیں اور اپنے پیاروں کے لیے دعا کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اگلے مقام کی جانب روانہ ہوں گے۔ اس مزار کے حوالے سے یہ بات ہم تمام کے علم میں آئی کہ حضرت ام میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار جس مقام پر واقع ہے اسے مقام صرف کہا جاتا ہے، اور اس مزار کی خاص بات یہ ہے کہ سعودی حکومت نے اس مزار کے تقدس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہاں موجود سڑک کو دو رویہ بنانے کے لیے اس مزار کو اپنی اصل جگہ پر قائم رکھا۔ اسی بنا پر یہ مزار دو رویہ سڑک کے عین وسط میں واقع ہے۔ بالغیب فبشره بمغفرة وأجر کریم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم۔ ہاتھوں کی لاج رکھ لیا اللہ، ہمیں دنیا اور آخرت کی کامل نعمت
برکتیں عطا فرما اور بار بار حرم طیبہ کی بعد اب حاضری عطا فرما آمین۔ یا اللہ یہاں پر پر کیف ہواؤں کا واسطہ یا اللہ ہمارے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لے یا اللہ اور ہماری حاجتوں پر رحمت کی نظر فرما آمین جو مانگ سکے عطا فرما جو نہ مانگ سکے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ اپنے کرم کے شایع نشان عطا آمین۔ رب العالمین یا رب العالمین سیدنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ عز وجل مکۃ المکرمہ کی بیشتر زیارتوں میں سے ایک اہم ترین زیارت حضرت سیدتنا ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار پر انوار پر ہمیں حاضری کا شرف ملا اور الحمدللہ ہم یہاں پر حاضر ہوئے اور اپنے قافلے کے ساتھ۔ اور اس مزار پر انوار کی خصوصیت تو امہات المؤمنین میں سے ہماری امی جان ہے، ان کے مزار شریف کو قائم رکھ کر روڈ کو چاروں طرف سے نکالا گیا اور الحمدللہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا اپنی اس ویڈیو کی توسل سے کہ یہاں پر جتنے بھی زائرین آتے ہیں یہاں حاضر ہوتے ہیں وہ یہاں آ کر آپ دیکھیں گے گیٹ پر کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہے، تو یہ ادب کا مقام ہے، یہاں پر آئیں بادب حاضری دیں اور اپنی عرضی پیش کریں اور اس کے بعد بادب یہاں سے چلے جائیں، جگہ کو کوشش کریں سیاہی سے رنگیں نہ۔ اور الحمدللہ بڑا پرسوز ماحول ہے یہاں کا الحمدللہ، اللہ تبارک تعالیٰ خوب برکتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ یہ دیکھیے کہ الحمدللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت سے سعید فرمایا کہ ہمیں اس مزار مبارک تک پہنچایا۔ یہاں پہنچ کر ہم نے اپنی قلبی اور روحانی شخصیت کو ایک تسکین پہنچائی، کس طرح سے کہ ہم نے رب کے کلام مبارک کی تلاوت کی، ہم نے حضرت ام میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں اپنی عرضی اس انداز سے پیش کی کہ رب تبارک و تعالی آپ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ زوجہ محترمہ ہیں اور مقام صرف ہے جس مقام پر آپ کی یہ تربت مبارک ہے یہاں پر، اور اس حوالے سے ہم تمام نے یہاں پر دعا بھی کی امت مسلمہ کے لیے، بالخصوص ملک پاکستان کے لیے، اور امت مسلمہ جو اس وقت دیگرگوں حالات سے گزر رہی ہے اس کے لیے بھی کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہماری ان تمام دعاؤں کو بھی قبول فرمائے، اور ساتھ ساتھ یہ رہا کہ ہم نے یہ کوشش کی کہ یہ پیچھے آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگوں نے کچھ مقام ادب ہوتا ہے، کچھ آداب ہوتے ہیں کہیں پہ کسی بھی جگہ پر حاضری کے، ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے۔ ہمارے افراد واقعتاً کم علمی کے باعث وہ ایسے اعمال کر جاتے ہیں، ایسے افعال کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے معاملات آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام پر اپنا فضل فرمائے، رحم فرمائے اور کامیاب کرے۔ اب ہم اگلی زیارت کی جانب جائیں گے انشاءاللہ اور اس سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ اسی طرح سے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کے لیے بھی آسانی کرے اور اس مقام کی زیارت یہاں سے روحانی فیض بھی آپ کو عطا کرے۔ دوسری بار اس سفر میں سعادت نصیب فرمائی ہے۔ پہلی سعادت یہ نصیب فرمائی کہ ہم شب کے آخری پہر میں حاضر ہوئے، 2 نوافل ادا کیے اور عمرے کا احرام باندھا اور پھر یہاں سے ہم عمرے کے لیے روانہ۔ دوسری بار الحمدللہ حاضر ہو رہے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ اس صحیح کو قبول فرمائے۔ ان زیارتوں پر ہمارا آنا، بیٹھنا، یہاں پر نمازوں کی ادائیگی تمام امور منظور فرمائے۔ یہ مسجد کا مینار آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ مینار ہے اس مسجد حدیبیہ کا کہ جس مقام پر نبی مکرم
کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک تھے، اور یہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی چونکہ افواہ اڑی، اس کے بعد پھر یہاں پر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے وہ ایک بیت لی، جس بیت کو بیت رضوان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اسی مقام حدیبیہ پر ہم پہنچے ہیں، اور پہنچ کر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم اب اس جگہ پر مسجد میں نماز عصر کی ادائیگی ہوگی، اور اس کے بعد ہمارا واپسی کا سفر ہوگا۔ آپ جب یہاں پر اتریں گے تو کافی بسز وغیرہ ہوں گی، اور یہاں پر آپ کو وضو کے لیے اگر آنا ہے تو اترتے ہی ساتھ مسجد کے ساتھ ہے دورات میاہ الرجال، یہاں پر آپ وضو ادا کریں۔ وضو ادا کرنے کے بعد پھر یہ مسجد کا ایک تو یہ آپ کو میں نے مینار دکھایا تھا دور سے، اب یہ مسجد کا گیٹ ہے مصلی الرجال، یہاں اندر جائیں، 2 رکعت فرض ادا فرمائیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں اگر وقت ایسا ہے کہ جس وقت آپ یہ دیکھیے، آپ لوگ جو ہیں ماشاءاللہ سے نیت کر رہے ہیں عمرے کی، الحمدللہ ایک بڑا خوبصورت مقام ہے، اللہ تعالیٰ اس مقام پر ہم تمام کی حاضری کو قبول منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ عز وجل مکۃ المکرمہ کی بیشتر زیارتوں میں سے زیارتیں کرتے کرتے، برکتیں حاصل کرتے کرتے الحمدللہ عز وجل اللہ تبارک و تعالی وہ نوید ہمارے لیے جلد از جلد آ جائے کہ انشاءاللہ کل یا پھر پرسوں ہماری مدینۃ المنورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کی بادب حاضری ہمیں مقدر ہوگی انشاءاللہ۔ بس یہ وقت کم تھا اور قلیل تھا، تو ہم مکۃ المکرمہ کی زیارتوں میں سے صلح حدیبیہ کی ہماری زیارت رہتی تھی۔ تو اس سے پہلے جو ہماری زیارت تھی وہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار پر انوار پر تھی، وہاں پر الحمدللہ حاضری دی اور دے کر آئے۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ کمی رہ گئی، ہم نے سلام صحیح انداز میں پیش نہیں کیا، ہم یہ نہیں کر پائے، ہم وہ نہیں کر پائے۔ یہ دل میں موجود ہے، ابھی بھی موجود ہے، بس افراتفری میں وہ کہتے ہیں نا کہ پروگرام ہمارا بن گیا تو بن گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، اور الحمدللہ پرسوز ماحول رہا وہاں پر، اور اب الحمدللہ ہم عمرے کی نیت سے صلح حدیبیہ، اور یہاں کی ہم نے زیارت نہیں کی تھی، یہاں حاضر ہوئے۔ صلح حدیبیہ کے بارے میں کچھ یوں ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں سے عمرے کا احرام باندھا، اور ایک معرکہ ہوا تھا جس میں فتح یابی ہوئی مکۃ المکرمہ میں، تو اس میں کامیابی ہوئی، اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ یہاں پر عمرے کا احرام باندھا اور یہاں سے عمرہ فرمایا، جس کو سنت کہا جاتا ہے کہ یہاں سے جو عمرے کی نیت سے عمرے کا احرام باندھے اور عمرہ کرے، انشاءاللہ سنت پر عمل کرے گا۔ السلام علیکم۔ یہاں سے انشاءاللہ عمرے کی نیت ہوگی، یہاں سے صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کی نیت کی سنت پہ، اور یہاں سے بھرا عمرہ کرے گا انشاءاللہ، نیت کریے انشاءاللہ بھرا عمرہ کرے گا انشاءاللہ۔ اکیلے کریں اور بھی ساتھ ہیں؟ نہیں، میری وائف ہے ساتھ میں انشاءاللہ، اور بھی لوگ ہیں انشاءاللہ، اللہ آسانی کرے۔ زیارت آپ کو قلبی ذوق آپ کا ماشاءاللہ بہت روحانی فیض بھی بہت اچھا ہے ماشاءاللہ۔ جی، اس وقت یہ دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ مقام حدیبیہ میں یہ مسجد ہے، اور مسجد کا جو اسٹرکچر ہے کم و بیش تقریباً برسوں پرانا یہ اسٹرکچر ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہاں سے اس کی دیواریں، اس کی چھتیں، اس کا یہ جو مقام ہے، یہاں ابھی بھی وہی فیض و کرم کے وہی مناظر ہیں، وہی عطائیں نظر آ رہی ہیں۔ آپ یہ دیکھیے ماشاءاللہ سے یہاں کفارۃ المجلس سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، یہاں پر ہیں۔ یہاں آئیں، 2 رکعت نفل ادا کریں، نماز ادا کریں ماشاءاللہ سے۔ یہ دیکھیے یہاں پر عمرے کا احرام باندھ کر مختلف قومیتوں، مختلف مواقع کے افراد جو ہیں وہ دیکھیں آپ یہاں پر عمرے کا احرام باندھ کے اور نمازوں کی ادائیگی کر رہے ہیں، نفل ادا کر کے، اور پھر نماز عصر ادا کر کے، اور پھر اپنے اپنی جانب منزل ہوں گے۔ یہ دیکھیے کہ مسجد کی صفائی کا بھی خاص اہتمام ہے۔ یہ مسجد کے خادم ہیں الحمدللہ جو یہاں پر موجود رہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ لیکن ماشاءاللہ صفائی کر رہے ہیں۔ آپ باہر آئیں۔
अभी हम मौजूद हैं सुलह हुदैबिया पे। माशाल्लाह बहुत प्यारा सफ़र है और बहुत अच्छी जगह है। अल्लाह पाक सबको यहाँ की हाज़िरी नसीब करे, आमीन। बहुत बहुत अच्छा रहा, बहुत ज़बरदस्त, बहुत बहुत सुकून वाला सफ़र, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान से हूँ जनाब, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। ये हम इस वक्त मौजूद हैं मकाम हुदैबिया के मकाम पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इधर सऊदी अरब में रहता हूँ पिछले तकरीबन 9 साल से। तो मैं गाड़ी चलाता हूँ, ये पीछे मेरी गाड़ी खड़ी हुई है। तो मैं अभी जद्दा गया हूँ हाजियों को छोड़ने के लिए। तो हाजियों को छोड़ने के लिए मैं जद्दा गया, तो वापसी पे मेरा प्रोग्राम बन गया कि मैं उम्रा कर लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इधर आया हूँ, नमाज़ भी पढ़ी है, अल्लाह पाक मेरा उम्रा भी कबूल फरमाए। बाकी जितने लोग इधर आए हुए हैं उम्रा के लिए, हज के लिए, अल्लाह पाक उनके यानी हज उम्रे को कबूल फरमाए और अल्लाह पाक हमारे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमाए। हमारे मुल्क के जो हालात हैं अल्लाह पाक आसानियाँ फरमाए, महंगाई है या जो भी हालात हैं, जो लोग बेरोज़गार हैं अल्लाह पाक उनको रोज़गार नसीब फरमाए। हर मुसलमान को अल्लाह पाक अपना और अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़े मुबारक का दीदार करने की तौफीक अता फरमाए। नाजरीन, सफ़र इश्क में आपने उम्मे मैमूना रदी अल्लाह ताला अन्हा के मज़ार मुबारक पर हाज़िरी का अहवाल जाना। उसके बाद हम यहाँ से हाज़िरी के बाद रवाना हुए, मकाम हुदैबिया पहुँचे, जहाँ पर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत रिज़वान फरमाई। ज़ायरीन, मकाम हुदैबिया पर आकर 2 रकात नमाज नफिल अदा करते हैं और अगर नमाज का वक्त हो तो नमाजों की अदायगी होती है। हम तमाम यहाँ पर वक्त असर से कुछ कबल पहुँचने के बाद हमने यहाँ नवाफिल की अदायगी की, कुछ तस्बीह ज़िक्र व अस्कार किया और उसके बाद फिर हम तमाम ने यहाँ नमाज असर बाजमात अदा की। नमाज असर की अदायगी के बाद कुछ अहबाब जिन्होंने उम्रे की नीयत की उन्होंने एहराम बांधा और कुछ अहबाब बिना एहराम के यहाँ से वापसी के सफ़र के लिए रवाना होंगे। हमने अपने सफ़र के अंदर आप तमाम के दरमियान अभी तक जो अहवाल बयान किए उसके अंदर मकाम हुदैबिया तक पहुँचने के अहवाल हैं, मकाम हुदैबिया से वापसी के सफ़र का अहवाल, जिसके अंदर वहाँ पर ख़रीदारी और दीगर अहम शख्सियात के हवाले से आप तमाम को उससे भी आगाह करेंगे अपने अगले व्लॉग में। सफ़र इश्क के इस सफ़र का अहवाल आपको अगले व्लॉग में हम इंशाअल्लाह बताएंगे।